بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ظلم کا انجام۔ معزز سامعین، کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے کہ انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو اب اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں ضرور دینا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں جلدی یا دیر سے ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اب جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو ظلم کرے میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف اس سے نہیں بدلہ لوں گا، جو ظالم کا معاون بنے، جو ظالم کا ساتھی بنتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو روکتا نہیں، فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ تو ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں، کیا ہم نے کبھی کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ ایک ولی تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، کوئی ایسا گناہ کہ جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے ایمان کو لے لیتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان یہ 3 کام کرے تو انسان کے ایمان کی بربادی کا یہ ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور میں اگر اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ انسان کا ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ فرمایا ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا۔ انسان ہر وقت اگر اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، فرمایا ایمان کے ضائع ہونے کا خوف اگر انسان نہ رکھے تو اس سے بھی انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اگر انسان کسی پر ظلم کرے تو ظلم کرنا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اپنی زندگی کے مراحل پر غور کریں کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کی کسی چیز پر قبضہ کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دیا اور ہم نے اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہوئے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، تو آج ہی جا کر ان سے معافی مانگیں۔ اگر معافی نہیں مانگیں گے اور ظلم پر ظلم کریں گے تو جب کسی پر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے شاید کہ میرا بندہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن اگر انسان باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اس سے جا کر معافی مانگے، اور اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کبھی ظالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کی آواز بنو، مظلوم کا سہارا بنو۔ جو بے سہارے کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے
اور مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔